اب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسلام لا چکی تھی۔ حضرت اسد بن زرارہ نے مدینہ منورہ میں جمعہ قائم کیا۔ مدینہ میں یہود نصارہ نے اپنے لیے ہفتے میں ایک خاص دن اجتماع کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ یہود ہفتہ کے دن جبکہ نصارہ اتوار کے دن ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کرتے تھے۔ مسلمانوں کو خیال ہوا کہ ہم بھی ایک دن مقرر کر لیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی بندگی و عبادت کریں۔ اسد بن زرارہ نے جمعہ کا دن منتخب کیا اور اسی روز سب کو نماز پڑھائی۔ حضرات صحابہ نے اجتہاد سے جمعہ کے دن کا انتخاب فرمایا۔ اس دن کو اہل مدینہ یوم عروبہ کہتے تھے۔ اب بجائے یوم عروبہ کے یعنی جمعے کے دن کو یوم الجمعہ کہا لایا۔ کچھ روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم نامہ حضرت مصعب بن عمیر کے نام جمعہ قائم کرنے کے لیے صادر فرمایا گیا کہ نصف النہار کے بعد سب مسلمان مل کر، یعنی ظہر کے وقت کی بات ہے، جب سورج زوال اس کا شروع ہو جائے اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اسلام اسی طرح مدینہ طیبہ میں بڑی تیزی سے پھیلتا رہا۔ نبوت کے 13ویں سال حضرت مصعب بن عمیر مسلمانوں کے ایک گروہ کو ہمراہ لے کے بغرض ادائے حج مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے وہ لوگ شامل تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ مشہور قول کے مطابق یہ تعداد 75 تھی، ان میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ان لوگوں نے اسی مقام پر آپ کے دست مبارک پر بیعت کی جہاں پہلے بیعت کی تھی، اس لیے اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لے گئے۔ آپ کے چچا حضرت عباس بھی ہمراہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حمایت و نصرت کرتے تھے۔ حضرت عباس نے انصار سے مخاطب ہو کے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی قوم میں نہایت عزت اور وقت والے ہیں، وہ تمہارے یہاں مدینہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کی مکمل حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے صاف جواب دے دو۔ انصار نے کہا، آپ نے جو فرمایا وہ ہم نے سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ آپ اپنے لیے اور اپنے خدا کے لیے جو چاہے عہد کر لیں۔ حضور اکرم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور کہا، میں اللہ کے لیے تم سے سوال کرتا ہوں، اس کی عبادت بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھیوں کے لیے ٹھکانہ دو، جس طرح تم اپنی عورتوں بچوں کی حفاظت کرو، اس طرح ہمیں بھی تحفظ دو، خوشی ہو یا رنج، راحت ہو یا تنگی، افلاس ہو یا خوشحالی، ہر حال میں میری اطاعت کرو۔ جو میں کہوں وہ سنو۔ انصار نے عرض کیا، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ انصار نے کہا، ہمیں منظور ہے، اور بیعت لے کر ہاتھ بڑھائے۔ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ابو الحیثم بن تہیان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ ہمارے اور اہل یہود کے درمیان تعلقات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات قائم ہونے کے بعد ان سے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے تو آپ مکہ مکرمہ لوٹ جائیں اور ہمیں چھوڑ جائیں۔ آپ یہ سن کر مسکرائے، فرمایا، ہرگز نہیں، میری جان تمہاری جان، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح ہوگی۔ حضرت عباس بن عبادہ انصاری نے گروہ انصار کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے گروہ خزرج، تم کو معلوم بھی ہے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ سمجھ لو کہ گروہ عرب و عجم سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر آئندہ چل کر مصائب و شدائد سے گھبرا کر چھوڑنے کا خیال ہو تو ابھی چھوڑ دو۔ اس وقت گھبرا کر چھوڑا تو اللہ کی قسم یہ دنیا آخر میں رسوائی کا سبب ہوگا۔ اگر تم شدائد و مصائب کا تحمل کر سکتے ہو اور اپنے جان و مال پر کھیل کر اپنا عہد نبھا سکتے ہو، واللہ اس میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ سب نے کہا، ہم اس پر بیعت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان و مال سے دریغ نہیں کریں گے، مصائب کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں چھوڑیں گے۔